آئیے میں اسی شعر کے سائے میں دعوت سخن دوں حجت الاسلام عالی جناب عزت مآب مولانا محسن رضا صاحب قبلہ سے گراؤنڈ کے افروز ممبر ہوں، ان کے استقبال میں بلند ترین صلوات پڑھے پر محمد اور آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والمحبة والعرفان والحق والبيان سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وكرمهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الامام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام انما سميت فاطمة محدثة لأن الملائكة تهبط من السماء وتناديها كما تنادي مريم بنت عمران يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمین۔ صلوات عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ بہت ہی عظیم اہمیت کے حامل ہے۔ ان ایام کی علماء بہت تاکید کرتے ہیں۔ عزیزوں، جس طریقے سے ہم محرم الحرام میں عشرہ مجالس کا انعقاد کرتے ہیں اور 10 دن تک مسلسل ہم حسین پر ناہو ماتم کرتے ہیں، حسین پر گریہ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، علم نکالتے ہیں، اور
حسین کا پرسہ ان کی ماں کو پیش کرتے ہیں۔ عزیزوں، بالکل اسی طریقے سے ان ایام میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام میں مجالس کا انعقاد کریں اور شہزادی کا پرسہ ان کے بابا محمد مصطفیٰ کو پیش کریں۔ اس لیے عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ حسین پر رونے والے تو بہت مل جائیں گے، حسین پر رونے والے تو بہت مل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی حسین پر اس وجہ سے گریہ کر رہا ہو کہ اس کو اتحاد دکھانا ہو سکتا ہے کوئی حسین پر اس وجہ سے گریہ کر رہا ہو کہ اس کو مکاری کرنا ہو سکتا ہے کسی اور سبب سے وہ حسین پر گریہ کر لے، مگر عزیزان گرامی، فاطمہ پہ ہر کوئی گریہ نہیں کر سکتا، فاطمہ پہ ہر کوئی گریہ نہیں کر سکتا۔ فاطمہ پہ صرف اور صرف وہی گریہ کر سکتا ہے جو فاطمہ کا محب ہوگا، جو فاطمہ کا شیعہ ہوگا، جو واقعاً فاطمہ کا چاہنے والا ہوگا۔ اس لیے عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے ایک عالم دین کا ایک خوبصورت جملہ پیش کرتا ہوں۔ وہ عالم دین فرماتے ہیں کہ حسین پر رونا تولا ہے اور فاطمہ پر رونا تبرہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ فرمایا کہ حسین پر رونا تولا ہے لیکن فاطمہ پر رونا تبرہ ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، حسین پر تو کوئی بھی رو سکتا ہے، لیکن واقعاً اگر تم فاطمی ہو، حسینی ہو، تو فاطمہ پہ بھی گریہ کر کے دکھاؤ۔ اگر تم نے فاطمہ پہ گریہ کیا تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ واقعاً تم فاطمی ہو، واقعاً تم فاطمہ کے چاہنے والے ہو۔ اب عزیزان گرامی، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کی۔ امام فرماتے ہیں کہ انما سمیت فاطمہ محدثہ، کہ فاطمہ کو محدثہ کیوں کہا گیا؟ کہا فاطمہ کو محدثہ اس وجہ سے کہا گیا کہ لأن الملائکہ تہبط من السماء وتنادیها کما تنادی مریم بنت عمران یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو محدثہ اس وجہ سے کہا گیا چونکہ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور جناب فاطمہ کو ندا دیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ندا دیتے ہیں جس طریقے سے مریم بنت عمران کو ندا دیتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے فاطمہ خداوند عالم نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرک اور آپ کو پاک رکھا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین اور خداوند عالم نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت دیا ہے، خداوند عالم نے دنیا کی تمام عورتوں پر آپ کو فوقیت دیا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی فاطمہ کو محدثہ کہا گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وجہ تسمیہ کیا ہوئی؟ فاطمہ کو محدثہ کیوں کہا گیا؟ قبلہ، فاطمہ کو محدثہ اس وجہ سے کہا گیا چونکہ فاطمہ خداوند عالم سے ملائکہ سے کلام کرتی تھی۔ اب عزیزان گرامی، یہ جو نام کا سلسلہ ہے، جو نام رکھے جاتے ہیں، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کہ سب سے پہلے جو نام رکھنے کی ابتدا ہوئی وہ خداوند عالم نے ایجاد کی۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا اور حوا کو پیدا کیا تو ان کا نام آدم رکھا اور حوا رکھا، اس کے بعد ان کو زمین پر بھیجا۔ تو جو ہم اور آپ نام رکھتے ہیں یہ خداوند عالم کی سنت ہے۔ اب عزیزان گرامی، اسی طریقے سے خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب جناب زکریا نے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب حب لی من لدنک ولیہ،
اے پروردگار مجھے اپنی طرف سے ایک ایسا ولی قرار دے، ایسا ولی عطا کر، یرثنی ویرث آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، اے پروردگار مجھے ایسا ولی عطا کر دے کہ جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو، واجعلہ رب رضیہ، اے پروردگار اس کو ایسا قرار دینا کہ وہ تیری رضا پہ راضی اور خوشنود ہو۔ اب جب جناب زکریا نے یہ دعا کیا تو خداوند عالم نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ ولم نجعلہ من قبل سمیہ، اے یحییٰ، اے زکریا ہم نے آپ کو ایک ایسے بیٹے کی بشارت دی کہ جس کا نام یحییٰ ہے، اور ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا اور آج تک یہ نام کسی اور کا نہیں رکھا گیا۔ تو عزیزان گرامی غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ابھی تک جناب یحییٰ بطن مادر میں منعقد نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی خداوند عالم نے ان کا نام بطن مادر میں ہی یحییٰ رکھ دیا۔ تو اس آیت کو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم انبیاء، ائمہ، اولیاء کے نام خداوند عالم رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی نام بھی تین طریقے سے رکھے جاتے ہیں، بعض نام اصدق اسماء ہوتے ہیں، بعض جن کو اصدق اسماء کہا جاتا ہے، اور بعض افضل اسماء ہوتے ہیں، اور بعض اجمل اسماء ہوتے ہیں۔ معصومین فرماتے ہیں کہ نام تین طریقے کے ہوتے ہیں۔ اصدق اسماء کسے کہا جاتا ہے؟ کہ اصدق اسماء وہ نام ہیں کہ ما یتضمن العبودیہ، اصدق اسماء وہ اسماء ہیں کہ جو اپنے ضمن میں عبودیت کو رکھتے ہیں، مثلا جیسے عبداللہ، عبد القہار، عبد الجبار، عبد الستار، یعنی جس میں بھی شروع میں عبد کا اضافہ ہو جائے وہ اصدق اسماء کہلاتے ہیں۔ عزیزان گرامی دوسری قسم کے کون سے اسماء ہیں؟ کہ دوسری قسم کے اسماء کو افضل اسماء کہا جاتا ہے۔ کہ افضل اسماء کون سے اسماء ہیں؟ کہ جو انبیاء کے نام ہوتے ہیں وہ افضل اسماء کہے جاتے ہیں، جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں ان کو افضل اسماء کہا جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی اجمل اسماء کیا ہے؟ اجمل اسماء کسے کہا جاتا ہے؟ کہا اجمل اسماء وہ اسماء ہیں کہ جن کے نام پر اہل بیت کے نام ہیں، اپنے بچوں کے نام اجمل اسماء کے نام پر رکھیں، جیسے محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، اس طریقے کے ناموں کو اجمل اسماء کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ من کانا لہو ثلاث بنین، کہ جس کے بھی تین بیٹے ہوں، ولم یسمى بعہد محمدن، اور اس میں سے کسی ایک کا نام بھی اگر محمد نہ رکھے فقط جفانی، تو گویا کہ اس نے میرے اوپر جفا کی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کے تین بیٹے ہوں اور اگر اس میں سے کسی ایک کا نام میرے نام پر نہ رکھے تو اس نے گویا میرے اوپر جفا کی۔ اب عزیزان گرامی اس نام رکھنے میں اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ ہم اور آپ جو نام رکھتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ نام اس مسمى کے مطابق ہو، یعنی نام اس کی ذات کے مطابق ہو، نام اس کے کردار کے مطابق ہو۔ مثلا ہم نے کسی کا نام قمر رکھ دیا، قمر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قمر کے معنی چاند کے ہوتے ہیں۔ ہم نے کسی کا نام قمر رکھا تو اب ضروری نہیں ہے کہ اس کا نام قمر ہے تو اس کا چہرہ بھی قمر کے مانند ہو۔ اسی طریقے سے ہم نے کسی کا نام اسد رکھ دیا، اسد کے معنی شیر کے ہوتے ہیں، تو اب ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر شجاعت بھی ویسے ہی پائی جائے۔ ہم نے کسی کا نام جمیل رکھ دیا، جمیل کے معنی خوبصورت کے ہیں، تو اب ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر خوبصورتی پائی جائے، اس وجہ سے ہم نے اس کو جمیل کہا۔ تو عزیزان گرامی ہمارے اور آپ کے ناموں میں یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے اور آپ کے ناموں میں مطابقت پائی جائے۔ اس
مسمہ کے مطابق ہو، مگر عزیزان گرامی جو اہل بیت کے نام ہوتے ہیں، انبیاء کے نام ہوتے ہیں، اولیاء کے نام ہوتے ہیں، وہ ہمارے ناموں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ان کے نام ان کے کردار کے مطابق ہوتے ہیں، ان کے نام ان کی ذات کے مطابق ہوتے ہیں۔ ان کا جو نام ہوتا ہے اسی اعتبار سے ان کی ذات بھی ہوتی ہے، اسی کے اعتبار سے ان کا کردار بھی ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں تک آپ کو لے آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں خود جو فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے، فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے۔ چند روایات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ویسے تو یہ کہا گیا ہے کہ فاطمہ کی حقیقت معرفت کو کوئی درک نہیں کر سکتا، مگر عزیزان گرامی فاطمہ کی معرفت اسی طریقے سے درک کی جا سکتی ہے جس طریقے سے اہل بیت ہم کو بتائیں۔ تو کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب لما ولدت فاطمہ، جب فاطمہ کی ولادت ہوئی، فأوحى الله إلى ملك، اللہ نے ایک ملک کو وحی کی، فانطق به لسان محمد، اور اس ملک نے محمد کی زبان میں کلام کیا، فسماها فاطمہ، اور فاطمہ کا نام فاطمہ رکھ دیا۔ اب عزیزان گرامی وہ ملک کہتا ہے اس کے بعد کہ انی فطمتک بالعلم، اے فاطمہ ہم نے آپ کو علم سے بے نیاز کیا۔ مطلب کیا ہوا کہ اب فاطمہ کو دنیا میں آ کے علم کی ضرورت نہیں ہے، فاطمہ کو اللہ نے عالمہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب اگر کسی کو فاطمہ کے علم کی ضرورت ہے تو فاطمہ کے در پر آنا پڑے گا، کسی ایسے کے در پہ نہ جائے جو پردہ معلق کر کے لوگوں کو غسل کا طریقہ سکھاتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوسری روایت میں کیا فرمایا؟ انی فطمتک بالعلم، اے فاطمہ ہم نے تمہیں علم سے بے نیاز کیا ہے۔ پھر فرمایا انی فطمتک عن الطمس، طمس کے معنی ہوتے ہیں جو نسوانی عادتیں ہوتی ہیں، اس سے جناب زہرا کو پاک رکھا گیا۔ اب عزیزان گرامی کچھ اور روایتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا۔ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انما سمیت فاطمہ فاطمہ لانقطاعها نساء زمانہا، چونکہ فاطمہ اپنے زمانے کی عورتوں سے بے نیاز منقطع ہیں، یعنی جو ان کے زمانے کی عورتیں ہیں ان عورتوں سے بلند ہیں، والا ہیں۔ کس اعتبار سے؟ فضلاً و دیناً و حسباً، فاطمہ اپنے زمانے کی عورتوں سے بلند و بالا ہیں، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے۔ اس لیے عزیزان گرامی فاطمہ جیسی فضیلت کسی اور کی نہیں ہو سکتی، فاطمہ جیسا حسب کسی اور کا نہیں ہو سکتا، وہ صرف فاطمہ کے لیے ہے۔ اب عزیزان گرامی ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ انما سمیت فاطمہ فاطمہ لأنہا فطمت عن الشر، چونکہ فاطمہ کو فاطمہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ فاطمہ برائی سے رکی ہوئی ہے، یعنی فاطمہ کے قریب برائی نہیں جا سکتی۔ ایک اور حدیث میں رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انما سمیت فاطمہ فاطمہ لأن الخلق فطموا ان کنہ معرفتہا، کہا فاطمہ کو فاطمہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، زمین کی مخلوقات، آسمان کی مخلوقات، فاطمہ کی حق معرفت کرنے سے عاجز ہیں،
اس لیے ان کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ ہو گئی فاطمہ کے لفظ کی شرح، یعنی فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے، چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اسی طریقے سے فاطمہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے، ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ فاطمہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ دخلت یوماً علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ایک روز رسول کے قریب پہنچا، وقلت رہو ارنی الحق یا رسول اللہ لا اتصل بہ، یا رسول اللہ مجھے حق کا دیدار کرائیں تاکہ میں ان سے ملاقات کر سکوں۔ رسول نے جیسے یہ سنا، ایک مرتبہ رسول نے کہا اے عبداللہ لج المختاء، اے عبداللہ اس غرفے میں داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فولجت المختاء وعلی یصلی ویقول فی رکوعہ وسجودہ اللہم بحق محمد عبدک اغفر للخاطئین من شیعتی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ جیسے میں اس غرفے میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ علی نماز پڑھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار تجھے محمد کا واسطہ جو میرے گناہگار شیعہ ہیں ان کی مغفرت کر دے۔ اب عبداللہ کہتے ہیں کہ میں باہر آیا تاکہ میں نبی کو اس کی خبر دوں، فرأیتہ وہو یصلی ویقول فی رکوعہ وسجودہ اللہم بحق علی ابن ابی طالب اغفر للخاطئین من امتی، اے پروردگار تجھے علی ابن ابی طالب کا واسطہ جو میری امت کے گناہگار ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اب جیسے عبداللہ نے یہ دیکھا بہت پریشان ہوئے، رسول نے نماز تمام کی، کہا عبداللہ کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے نزدیک آپ افضل ہیں یا اللہ کے نزدیک علی افضل ہیں، اس لیے کہ میں نے دیکھا علی آپ کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں اور آپ علی کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ دونوں میں سے اللہ کے نزدیک افضل کون ہے۔ اب رسول نے فرمایا اے عبداللہ اجلس، بیٹھو واسمع اور سنو۔ فرماتے ہیں پیغمبر اے عبداللہ ان اللہ خلقنی وخلق علی من نور عظمتہ، اے عبداللہ خداوند عالم نے میرے نور کو اور علی کے نور کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں اے عبداللہ ففتق نوری ففتق نوری فخلق منہ السماوات والارض، اے عبداللہ اللہ نے میرے نور کے ٹکڑے کیے اور زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ واللہ انی اجل من السماوات والارض، اے عبداللہ میں زمین و آسمان سے بھی افضل ہوں، میں زمین و آسمان سے بھی بلند و بالا ہوں۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں ففتق نور علی، پھر اللہ نے علی کے نور کے ٹکڑے کیے، فخلق منہ العرش والکرسی، پھر اللہ نے اس سے عرش اور کرسی کو خلق کیا۔ واللہ یا عبداللہ العلی افضل من العرش والکرسی، علی عرش اور کرسی سے بھی افضل ہیں۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں ففتق نور الحسن، پھر اللہ نے حسن کے نور کے ٹکڑے کیے، فخلق منہ اللوح والقلم، پھر اللہ نے حسن کے نور سے لوح اور قلم کو پیدا کیا۔ واللہ الحسن افضل من اللوح والقلم، حسن لوح اور قلم سے بھی افضل ہیں۔ پھر اللہ نے حسین کے نور کے ٹکڑے کیے اور اس سے حور العین کو پیدا کیا اور جنت کو پیدا کیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں حسین حور العین سے بھی افضل ہیں، جنت سے بھی افضل ہیں۔ پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں فظلمت المشارق والمغارب، مشارق و مغارب میں اندھیرا چھا گیا، فظلمت المشارق والمغارب، مشارق و مغارب میں اندھیرا چھا گیا، فشکت المشارق والمغارب الی اللہ سبحانہ وتعالی، پس مشارق و مغارب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی ان یکشف الظلم عنہا، اے پروردگار ہم سے ظلمت کو دور کر دے۔ اب عزیزان گرامی خداوند عالم فرماتا ہے فتکلم اللہ بکلمۃ، پس اللہ تعالیٰ نے ایک کلام کیا، فخلق منہ الروح، پس اللہ تعالیٰ نے اس
اس کلام کے ذریعے سے ایک روح کو پیدا کیا. فتکلم اللہ بکلمۃ اخری، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور کلام کیا. فخلقت النور، پس اللہ نے ایک نور کو پیدا کیا. فاضافت النور الی الروح، پھر اللہ نے اس نور کو روح کی طرف اضافہ کیا. فاقامها امام العرش، پھر اس کے بعد اس نور کو عرش کے سامنے معلق کر دیا. عزیزان گرامی، فظہرت السماوات والارض، اس نور کی برکت سے زمین و آسمان روشن ہو گئے. یہ نور کوئی اور نور نہیں تھا. فہذا نور فاطمہ، یہ نور کوئی اور نور نہیں تھا بلکہ یہ فاطمہ زہرا کا نور تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ زہرا کے نور کی وجہ سے زمین و آسمان منور ہوئے، اس لیے زہرا کو زہرا کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، جناب زہرا کی عظمت کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے ایک صلوات علی محمد و علی محمد. جناب زہرا کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. اگر ہم زہرا کو سمجھنا چاہیں تو صرف اہل بیت کے راستے سے سمجھ سکتے ہیں کہ زہرا کیا ہیں. عزیزان گرامی، آپ کو پتہ ہے کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں، شیعان فاطمہ ہیں. آپ فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، ہم فاطمہ سے محبت کرتے ہیں. ہمارا اور آپ کا مرتبہ روز محشر کیسا ہوگا، فاطمہ کے نزدیک کیا مرتبہ ہوگا، میں ایک روایت کے ذریعے ثابت کرتا چلوں. عزیزان گرامی، جناب جابر بن عبداللہ الانصاری پانچویں امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، جعلت فداک یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، میں آپ پر قربان جاؤں. کوئی ایسی حدیث بیان فرمائیے کہ اگر میں اس کو شیعوں کے درمیان بیان کروں تو شیعہ خوش ہو جائیں. امام فرماتے ہیں، اچھا اے جابر بیٹھو. اس کے بعد امام فرماتے ہیں، اے جابر، مجھ سے میرے جد نے اور میرے جد سے ان کے جد نے، اور انہوں نے رسول اسلام سے نقل کیا ہے کہ جب روز محشر ہوگا، جب محشر کا میدان ہوگا تو ساری مخلوقات محشر میں جمع ہوں گی. اس کے بعد خداوند عالم تمام انبیاء کو حکم دے گا کہ ان کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب تمام انبیاء کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے تو ان میں سب سے بلند میرا ممبر ہوگا. کیوں؟ چونکہ میں سید الانبیاء ہوں، اس لیے میرا ممبر سب سے بلند ہوگا. اب عزیزان گرامی، ممبر لگا دیے جائیں گے. پیغمبر کو حکم ہوگا کہ خطبہ دیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اس روز ایسا خطبہ پیش کروں گا کہ اہل محشر نے ویسا خطبہ کبھی زندگی میں نہ سنا ہوگا. پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے بعد تمام اوصیاء کے ممبر لگائے جائیں گے. اب تمام اوصیاء کے ممبر لگائے جائیں گے. ان تمام ممبروں میں میرے وصی علی ابن ابی طالب کا ممبر، میرے وصی کا ممبر سب سے بلند ہوگا. اب عزیزان گرامی، اب اللہ ان کو بھی حکم دے گا کہ اے علی خطبہ پڑھیں، خطبہ ارشاد فرمائیں. اب علی بھی خطبہ دیں گے اور ایسا خطبہ پیش کریں گے کہ اہل محشر نے ویسا خطبہ کبھی اپنی زندگی میں نہ سنا ہوگا. اب اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں، اب اس کے بعد ولیوں کے بیٹوں کو حکم ہوگا کہ ان کے لیے بھی نور کے ممبر لگائے جائیں.
اس کے بعد حسنین کے لیے بھی نور کے ممبر لگائے جائیں گے اور حسنین اس نور کے ممبر پر جائیں گے. حسنین کو حکم ہوگا کہ خطبہ ارشاد فرمائیں. اب حسنین بھی ایسا خطبہ پیش کریں گے کہ اہل محشر نے ویسا خطبہ اپنی زندگی میں نہ سنا ہوگا. اب عزیزان گرامی، سب کے لیے نور کے ممبر لگا دیے جائیں گے، سب خطبہ دے چکے ہوں گے. ایک مرتبہ ایک منادی ندا دے گا، این فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت محمد کہاں ہیں؟ این خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد کہاں ہیں؟ این آسیہ بنت مزاحم، آسیہ بنت مزاحم کہاں ہیں؟ مریم بنت عمران کہاں ہیں؟ عزیزان گرامی، جیسی منادی ندا دے گا ایک مرتبہ ساری بیبیاں کھڑی ہو جائیں گی. جیسے ہی ساری بیبیاں کھڑی ہوں گی خداوند عالم کی آواز آئے گی، لمن الکرم الیوم، آج کس کی حکومت ہے، آج کرم کس کے لیے ہے؟ ایک مرتبہ اہل بیت بڑھ کر آواز دیں گے، للہ الواحد القہار، آج کرم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. جیسے ہی یہ اہل بیت یہ جملہ ارشاد فرمائیں گے ایک مرتبہ خداوند عالم آگے بڑھ کے آواز دے گا، یا اہل الجمع الیوم جعلت الکرم لمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، آج میں نے کرم کو محمد کے لیے قرار دیا، آج میں نے کرم کو فاطمہ کے لیے قرار دیا، آج میں نے کرم کو علی کے لیے قرار دیا، آج میں نے بزرگی کو حسن کے لیے قرار دیا. میں پوچھوں گا اے میرے پروردگار، آج تو نے سارے کرم کو اہل بیت کو کیوں نواز دیا؟ عجب نہ ہو خداوند عالم آواز دے، جب یہ دنیا میں تھے یہ وہ کرتے تھے جو میں چاہتا تھا، آج یہ میرے پاس ہے، آج میں وہ کروں گا جو یہ چاہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. اب عزیزان گرامی، خداوند عالم تمام کرم اور تمام بزرگی کو اہل بیت کے حوالے کر دے گا. پھر اس کے بعد خداوند عالم کی آواز گونجے گی، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم وناکسوا رؤوسکم فإن فاطمہ تسیر الی الجنہ. اے اہل محشر، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ جنت کی طرف جا رہی. اب روایت کے جملے ہیں عزیزان گرامی، جیسے ہی فاطمہ جنت کی طرف قدم بڑھائیں گی، جنت کی دہلیز پہ پہنچیں گی، ایک مرتبہ فاطمہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گی. اور عزیزان گرامی، جب فاطمہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گی تو ایک مرتبہ خدا فرمائے گا، اے فاطمہ بات کیا ہے؟ میں نے آپ کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی، بات کیا ہے؟ آخر آپ پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ایک مرتبہ فاطمہ فرمائیں گی، یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، اے پروردگار میں چاہتی ہوں کہ آج کے روز میری قدر پہچانی جائے، آج کے روز میری منزلت پہچانی جائے. اس لیے عزیزان گرامی، روز محشر صرف شیعان حیدر کرار تو نہیں ہوں گے، فاطمہ کے دشمن بھی موجود ہوں گے، وہ لوگ بھی موجود ہوں گے جو فاطمہ کی عظمت کا انکار کرتے تھے، وہ لوگ بھی موجود ہوں گے جنہوں نے فاطمہ کا درجہ لایا. اس لیے فاطمہ مڑ کے کہیں گی، اے پروردگار میں آج کے روز یہ چاہتی ہوں کہ آج کے روز میری قدر و منزلت پہچانی جائے. اب عزیزان گرامی، جیسی فاطمہ یہ جملہ ارشاد فرمائیں گی ایک مرتبہ خدا کہے گا، اے فاطمہ ارجعی فانظری من کان فی قلبہ حب لک. اے فاطمہ جاؤ اور دیکھو کہ جس کے بھی دل میں تمہارے لیے محبت ہو، او لأحد من ذریتک، یا آپ کی ذریت میں سے کسی ایک کی محبت ہو، فخذوا بیدک فادخلیہ الجنہ، اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل. اب عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں، روایت کے جملے ہیں کہ جناب فاطمہ، امام فرماتے ہیں کہ یا جابر انہا لتلتقط شیعتہا ومحبیہا کما یلتقط الطیر من الحب الجیدہ من الحب الردی. خدا امام فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو جب حکم ہوگا تو فاطمہ اپنے شیعوں کو اس طریقے سے چن لیں گی کہ جیسے ایک پرندہ خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن لیتا.
ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. فاطمہ کو حکم ہوگا. اب فاطمہ اپنے شیعوں کو بالکل اس طریقے سے چنیں گی جیسے ایک پرندہ خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے. اب عزیزان گرامی فاطمہ ایک ایک کو چن لیں گی. چننے کے بعد اب تمام شیعوں کو لے کے جب جیسے ہی جنت کی طرف چلیں گی تو ایک مرتبہ پھر خداوند عالم اب شیعوں کے دل میں ڈالے گا کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں. اب اپنی منزلت کو پہچانیے کہ آپ کی منزلت اس دن کیا ہوگی. اب خدا فرماتا ہے، امام فرماتے ہیں عزیزان گرامی کہ خداوند عالم اب شیعوں کے دل میں یہ ڈالے گا کہ پیچھے مڑ کر دیکھیں. جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو خداوند عالم سوال کرے گا، یا احبائی، اے میرے دوستوں، آخر بات کیا ہے؟ میں نے تمہارے حق میں فاطمہ کی شفاعت کو قبول کر لیا ہے، جاؤ جنت میں چلے جاؤ. اب شیعان حیدر کرار اپنی عظمت کو پہچانیے عزیزوں. امام فرماتے ہیں اس دن شیعان حیدر کرار یہ کہیں گے کہ اے پروردگار، ہم بھی چاہتے ہیں کہ آج کے روز ہماری قدر و منزلت بھی پہچانی جائے. اب عزیزان گرامی اس دن شیعوں کی بھی قدر و منزلت پہچانی جائے گی. جیسے ہی شیعان حیدر کرار یہ جملہ کہیں گے ایک مرتبہ خدا فرمائے گا، یا احبائی، اے میرے دوستوں، ارجعو، پلٹ آؤ، فانظروا، اور دیکھو، من احبکم فی حب فاطمہ، جس نے تم سے محبت کی ہو فاطمہ کی محبت میں، ومن اطعمکم فی حب فاطمہ، جس نے تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا ہو، ومن سقاکم شربتن فی حب فاطمہ، جس نے تم کو فاطمہ کی محبت میں پانی پلایا ہو، ومن کساکم فی حب فاطمہ، جس نے تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس پہنایا ہو، فخذوا بیدکم، اپنے ہاتھوں سے اس کو پکڑو، فادخلوہم الجنہ، اور اس کو جنت میں داخل کر دو. عزیزان گرامی امام فرماتے ہیں کہ اب صرف روز محشر تین طریقے کے افراد باقی رہ جائیں گے، ایک شاک، ایک منافق، ایک کافر. اب عزیزان گرامی تمام کے حق میں فاطمہ کی شفاعت ہو جائے گی. 3 طریقے کے افراد روز محشر باقی رہ جائیں گے، منافق، شاک، کافر. اب عزیزان گرامی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ 3 طرح کے افراد ہوں گے یا 3 ہی افراد ہوں گے. صلوات پر محمد و آل محمد. اس لیے عزیزان گرامی جناب فاطمہ کی شفاعت خدا سب کے حق میں قبول کرے گا، صرف شاک رہ جائیں گے، منافق رہ جائیں گے، کافر رہ جائیں گے. عزیزان گرامی بس میں نے ختم کی. ایک راوی جس کا نام سکونی ہے امام کی خدمت میں آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے، مولا آپ پر سلام. امام نے سلام کا جواب دیا. کہا سکونی بیٹھ جاؤ. سکونی کچھ مضطرب نظر آ رہے تھے. امام نے فرمایا سکونی بات کیا ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ کہا مولا میرے گھر پر ایک بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. امام نے کہا ماشاء اللہ، کیا نام رکھا ہے؟ سکونی کہتے ہیں کہ مولا سمیتھا باسم جدتک، اے مولا میں نے اس کا نام آپ کی جدہ کے نام پہ رکھا ہے. عزیزان گرامی جیسے ہی راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کی جدہ کے نام پہ رکھا ہے، امام یقول 3 مرات، 3 مرتبہ امام کہتے ہیں آہ آہ آہ. راوی نے ہاتھوں کو جوڑا. کہا مولا کیا میں نے کوئی خطا کر دی؟ کیا میں نے کوئی غلطی کر دی؟ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں نہیں، تم نے کوئی غلطی نہیں کی، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے نا، من الیوم، آج کے بعد سے یاد رکھنا، لا تضربھا،
ولا توزیہا ولا تشتمہا ولا تنہرہا. اے راوی یاد رکھنا تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے نا، تو آج کے بعد سے لا تضربہا اس کو مارنا نہیں، ولا توزیہا اس کو اذیت نہ دینا، ولا تشتمہا اس پر ظلم و ستم نہ کرنا، ولا تنہرہا اس کو جھڑکنا نہیں. عزاداروں سوچنے کا مقام ہے کہ جب یہ غیر معصوم کی بیٹی کا یہ عالم ہے کہ اگر اس کا نام فاطمہ کے نام پر رکھ جائے تو اس کی اتنی عظمت ہے کہ اس کو مارنا نہیں، اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو تکلیف نہ دینا. مگر ہائے جس کی بیٹی فاطمہ ہو، مسلمانوں نے اس فاطمہ کے ساتھ کیا کیا؟ اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم فاطمۃ الزہرا کے. عزادارو تاریخ میں 5 بکا گزرے ہیں، یعنی جو بہت زیادہ گریہ کرنے والے. ایک جناب آدم ہیں، جناب یوسف ہیں، جناب یعقوب اور امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب فاطمۃ الزہرا. جناب آدم کو بکا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا جناب آدم کو بکا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جناب آدم نے بہت زیادہ گریہ کیا، پھر اس کے بعد جا کے ان کی دعا قبول ہوئی. جناب یوسف کو بکا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا زندان میں یوسف نے بہت زیادہ گریہ کیا، اس لیے یوسف کو بکا کہا جاتا ہے. یعقوب کو بکا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا یعقوب کو بکا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جناب یعقوب نے اپنے بیٹے کے غم میں اس قدر گریہ کیا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، اس لیے انہیں بکا کہا جاتا ہے. امام زین العابدین کو بکا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا میں زین العابدین کو بکا اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام 40 سال تک اپنے بابا کے غم میں روتے رہے، خون کے آنسو بہاتے رہے، اس لیے زین العابدین کو بکا کہا جاتا ہے. عزاداروں جناب فاطمۃ الزہرا کو بکا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا بکا اس لیے کہا جاتا ہے ارے ابھی رسول کی وفات کو کچھ ہی دن گزرے تھے، 95 دن کی زندگی میں فاطمہ کے اوپر کیسی مصیبت گزری کہ فاطمہ کو کہنا پڑا سبت علیہ مصائب اللو انہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا. اے بابا مجھ پر اتنے مصیبت ڈھائی گئی، اگر روز روشن پہ بڑھتی تو رات کی تاریخی میں تبدیل ہو جاتی. آزادارن مظلوم کربلا مدینے کے شیوخ نے علی سے شکایت کی، اے علی فاطمہ سے کہہ دو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. ایک مرتبہ فاطمہ تڑپ کے کہتی ہے اے علی ان مدینے کے لوگوں سے کہہ دو کہ اب فاطمہ ان کے درمیان اور زیادہ زندہ نہ رہے گی. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم فاطمۃ الزہرا کے. آزادارن مظلوم کربلا آغا قزوینی کہتے ہیں کہ جناب زینب جب جناب فاطمۃ الزہرا پر دروازہ گرایا گیا تو جناب زینب کم سن تھیں. جناب زینب کے زمانی کہتے ہیں کہ جناب زینب فرماتی ہیں کہ میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھے جو کسی بیٹی نے نہ دیکھے. جناب زینب فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو علیلہ دیکھا، میں نے اپنی ماں کو بیمار دیکھا، میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ جب لیٹتی تھی تو کبھی اس کروٹ لیتی تھی کبھی اس کروٹ لیٹتی تھی، اس لیے کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، مکسورۃ الضلع تھی. فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی تھی. عزیزان گرامی جناب زینب کہتی ہیں کہ جب بھی بی بی اٹھتی تھی تو دیوار کا سہارا لے کر چلتی تھی، جب بھی بستر سے اٹھتی تھی عزاداروں عصے کے سہارے سے چلتی تھی. آزاداران مظلوم کربلا آغا قزوینی آگے لکھتے ہیں کہ جناب زینب 5 غم کو کبھی نہ بھول پائیں. ایک جناب زہرا کی علالت کو کبھی نہ بھول پائیں، ایک جناب زہرا کا طریحۃ الفراش ہونا کبھی نہ بھول پائیں، ایک مکسورۃ الذل ہونا کبھی نہ بھول پائیں، ایک وہ کہ جو فاطمہ کے سینے میں سینہ زخمی تھا اس کو جناب زینب کبھی نہ بھول پائیں. آغا قزوینی لکھتے ہیں کہ 5ویں مصیبت کیا تھی؟ کہا 5ویں مصیبت
مصیبت یہ تھی کہ جب بھی فاطمہ علی کے سامنے جاتی تھیں تو اپنے سر کے کپڑے سے اپنی آنکھوں کو چھپا کے جاتی تھیں. کہا وہ مصیبت کیا تھی؟ کہا وہ مصیبت تھی کہ جب فاطمہ پر دروازہ گرایا گیا تو لعینوں نے فاطمہ پر اتنے تماچے لگائے کہ فاطمہ کی آنکھ سرخ ہو گئی تھی. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کی، سوائے غم فاطمہ الزہرا کے. ہاں ساداران مظلوم کربلا. بس آخری روایت پیش کرتا ہوں. آغا قزوینی لکھتے ہیں کہ امام حسین کے حرم میں ایک خطیب امام حسن کے مصائب بیان کر رہا تھا. مصائب بیان کرنے کے بعد وہ آیا، واپس آیا اور گھر پر سو گیا. اب عزیزان گرامی، وہ خطیب جب سویا اس کے خواب میں امام حسن آئے. آنے کے بعد امام حسن نے کہا، اے خطیب تم نے میرے سارے مصائب نہیں پڑھے؟ ایک مرتبہ خطیب نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا میں نے آپ کے سارے مصائب پڑھے ہیں. میں نے آپ کے تیر کے بھی مصائب پڑھے، میں نے آپ کے زہر کے بھی مصائب پڑھے، میں نے آپ کے وہ مصائب بھی پڑھے کہ جب آپ کے کفن کو تبدیل کیا گیا. ایک مرتبہ حسن نے کہا کہ اے ذاکر، ارے یہ تو چھوٹی مصیبت ہے، تم نے بڑی مصیبت نہیں پڑھی. ایک مرتبہ خطیب نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا وہ بڑی مصیبت کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں، ارے بڑی مصیبت اس دن تھی کہ جب میری جدہ پر دروازہ گرایا گیا، میرے بابا کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا تو میں اس قدر کم سن تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی اماں کو بچاؤں یا اپنے بابا کو بچاؤں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره. خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد عنایت فرما، اولاد صالح عنایت فرما. خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا وسیلہ عنایت فرما. خدایا سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.